بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج قرآن کریم کے 13ویں پارے کا خلاصہ ہے، جس کی ابتدا سورہ یوسف سے ہے۔ سورہ یوسف کا کچھ حصہ 12ویں پارے کے اختتام میں اور بقیہ حصہ 13ویں پارے میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اجمالی طور پر ذکر کیا جا چکا ہے، البتہ اس واقعے کے اندر جو نصیحتیں ہیں اور عبرتیں ہیں اس کا تعلق پوری سورت کے ساتھ ہے، تو اس مناسبت سے آج پوری سورہ یوسف کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ سورت مبارکہ 111 آیات اور 12 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کے پہلے رکوع میں یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا تھا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے دیکھا کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب یعقوب علیہ السلام نے خواب سنا تو کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ یوسف علیہ السلام کو بلند مرتبہ عطا کرے گا، تو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، کہیں وہ حسد میں مبتلا ہو کر اور حسد کی آگ میں جل کر تمہارے خلاف کوئی سازش نہ کر بیٹھے۔ یہ اصل میں شیطان جو انسان کا دشمن ہے، وہ انسانوں کے درمیان حسد اور دشمنی پیدا کرتا ہے۔ حسد انتہائی خوفناک بیماری ہے، سگے بھائیوں میں بھی یہ بیماری پیدا ہو جائے تو افسوسناک واقعات جنم لیتے ہیں۔ چنانچہ دوسرے رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف ایک سازش کا ذکر ہے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ۔ ان کے بھائیوں نے باہم شکایت کی کہ ہم بڑے ہیں، کام کاج ہم کرتے ہیں، لیکن ہمارے والد کی زیادہ تر توجہ چھوٹے بھائی یوسف پر ہے۔ والد کی شفقت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یوسف کو ان سے دور کر دیں۔ انہوں نے بہانے سے والد سے اجازت لی، کہنے لگے یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف۔ ابا جان، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اطمینان نہیں کرتے؟ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون۔ آپ کل انہیں ہمارے پاس بھیجے تاکہ ہم تفریح کے لیے جائیں، کھائیں پیے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لا یحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب۔ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم کسی وقت جب اس کی طرف سے غافل ہو جاؤ تو کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے۔ کہنے لگے لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، اسے بھیڑیا کیسے کھا جائے گا، ہم اتنی بڑی جماعت ہے۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھ یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور والد سے اس طرح یوسف علیہ السلام کو دور کر دیا، اور جنگل میں لے جانے کے بعد انہوں نے یوسف علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا، لیکن ایک نے رائے دی کہ قتل نہ کرو بلکہ اسے کنویں میں ڈال دو، تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا، والد سے دوری ہو جائے گی ان کی۔ چنانچہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا اور ان کی قمیص نکالی اور ایک بھیڑیا ذبح کیا اور خون اس پر لگا دیا، اور رات کو جب گھر میں آئے جاؤ اباہم عشاء یبکون، روتے ہوئے آئے، کہنے لگے انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب۔ ہم تو دوڑ لگا رہے تھے اور یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اور وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر آ گئے، کہنے لگے دیکھیں یہ یوسف علیہ السلام کی قمیص ہمارے پاس ہے، اس پہ خون لگا ہوا ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام نے قمیص کو دیکھا تو قمیص کے اندر کوئی شگاف نہیں تھا، کہیں سے قمیص پھٹی ہوئی نہیں تھی اور صرف خون لگا ہوا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ تو بڑا ہی تعلیم یافتہ بھیڑیا تھا، یوسف کو کھا گیا اور قمیص میں خراش تک نہیں آئی۔ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے قال بل سولت لکم انفسکم امرا، حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، فصبر جمیل، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا،
چنانچہ قافلے کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا، یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے، اور جب اس نے ڈول کھینچا تو اس میں تو اوپر بچہ نکل آیا۔ قال یا بشرا ھذا غلام، کہنے لگے اے قافلے والو خوشخبری سن لو، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ اور قافلے والوں نے انہیں ایک تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا اور مصر میں جا کر بیچ ڈالا۔ جس شخص نے خریدا وہ مصر کا وزیر خزانہ تھا، جسے اس وقت عزیز مصر کہتے تھے۔ چنانچہ تیسرے رکوع میں ذکر ہے وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا۔ عزیز مصر نے اپنے بیوی سے کہا اس کو عزت سے رکھنا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا پھر ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ چونکہ بعض روایت میں آتا ہے عزیز مصر لاولد تھا، اس کی اولاد نہیں تھی۔ چنانچہ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر عزیز مصر کے گھر میں پہنچا دیا۔ عزیز مصر کے گھر میں ماہرین جمع ہوتے تھے، بڑے بڑے لوگ آتے تھے، شہر کے مسائل پر غور و فکر کر کے ان کا حل تلاش کرتے تھے۔ طرح طرح کے مسائل پر اس طرح بحث سننے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت ہوئی اور انہیں رفتہ رفتہ باتوں کی تہ تک پہنچنے کا فہم حاصل ہو گیا، اور اللہ نے آپ کو ایک خاص علم عطا کیا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ نے اپنے خاص فیض سے یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی۔ جب یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے اور اللہ نے ان کو ایک خوبصورتی عطا کی تھی، حسن یوسف مشہور ہے، تو عزیز مصر کی بیوی نے ان کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر انہیں دعوت گناہ دی۔ یوسف علیہ السلام نے گناہ کے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کی، کہنے لگے قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہو ربی احسن مثوایا انہو لا یفلح الظالمون، وہ میرا آقا جس نے مجھے اچھی طرح رکھا، وہ اللہ جس نے مجھے کنویں سے نکال کر عزیز مصر کے گھر میں پہنچا دیا۔ سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں انہیں فلاح نہیں ہوتی۔ کلا حاشا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں یہ گناہ کروں اور میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کروں۔ گویا غور کیا جائے تو اس موقع پر ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان اور عقیدے کی پختگی سے مصائب برداشت کرنا اور اخلاقی نجاستوں سے دامن کا بچانا آسان ہو جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام باوجود کہ سارے دروازے بند تھے دروازے کی طرف بھاگے، زلیخا نے پیچھے سے قمیص پکڑی، قمیص پھٹ گئی، اور جیسے ہی دروازہ کھولا عزیز مصر سامنے کھڑا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی عزیز مصر پر واضح کرنے کے لیے یہ انتظام فرمایا کہ خود زلیخا کے خاندان میں سے ایک بچے کو گواہی عطا کی، جس نے یوسف علیہ السلام کی گواہی دی سچے ہونے کی، اور ساتھ میں یہ بھی بتلایا کہ آپ دیکھیں ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین، اگر قمیص آگے سے پٹی ہوئی ہے تو مطلب یہ حملہ کر رہے تھے، اور اگر قمیص پیچھے سے پٹی ہوئی ہے تو صاف مطلب واضح ہے کہ زلیخا حملہ کر رہی تھی اور یہ اپنے بچاؤ کے لیے بھاگ رہے تھے۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن، جب شوہر نے دیکھا کہ ان کی قمیص پیچھے سے پٹی ہوئی ہے تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، ان کیدکن عظیم، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔ عزیز مصر کہنے لگا یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف تم اس بات کا خیال نہ کرو، واستغفری لذنبک، اور اپنے بیوی سے کہا اے عورت تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ، یقینی طور پر تو ہی خطا کار تھی۔ چنانچہ چوتھے رکوع میں ان عورتوں کا ذکر ہے وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسہ، کہ شہر میں کچھ عورتیں یہ باتیں کرنے لگی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو ورغلا رہی ہے، اس جوان کی محبت نے اسے فریختہ کر لیا ہے۔ انا لنراھا فی ضلال مبین، ہمارے خیال میں تو یقینی طور پر وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے یہ بات سنی تو تمام بیگمات کو بلایا اور ان کے لیے دعوت کی، اور سب کے سامنے چھریاں رکھی اور پھل رکھے، اور پھر یوسف علیہ السلام سے کہا قالت اخرج علیہن، ذرا باہر نکل کر ان کے سامنے جاؤ۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا، جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں حیرت انگیز حد تک حسین پایا تو کہنے لگی یہ تو کوئی فرشتہ ہے،
اور انہوں نے قطعنا ایدیہن جان پوچھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تاکہ یوسف علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہو۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ سے دعا کی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب یہ عورتیں مجھے جس کام کی دعوت دے رہی ہے اس کے مقابلے میں قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالوں سے انہیں محفوظ رکھا۔ گویا مومن کو چاہیے کہ وہ تنگی اور پریشانی کے وقت صرف اللہ کی طرف رجوع کرے، جس طرح یوسف علیہ السلام نے کیا جب عزیز مصر کی بیوی نے برائی کا ارتکاب نہ کرنے کی صورت میں جیل کی دھمکی دی تو یوسف علیہ السلام نے معصیت پر مصیبت کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے رب کو پکارا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب مجھے جیل اس برائی سے زیادہ محبوب ہے جس کی دعوت یہ عورتیں مجھے دیتی۔ چنانچہ 5ویں رکوع میں ان کے جیل کے اندر کے واقعے کا ذکر ہے کہ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 جوان قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک ساقی تھا جو بادشاہ کو شراب پلانے کی خدمت انجام دیتا تھا اور دوسرا شاہی باورچی تھا۔ ان پر الزام یہ تھا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی۔ پہلے نے خواب دیکھا کہ وہ انگور نچوڑ کر شراب بنا رہا ہے اور دوسرے نے خواب دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کا ایک برتن ہے جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے خواب کی تعبیر بتلا دے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر سے پہلے تبلیغ کی، کہنے لگے اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا بہت سے متفرق رب بہتر ہے یا وہ ایک اللہ جس کا اقتدار سب پر چھایا ہوا ہے۔ گویا ایک سچا داعی انتہائی مشکل اور پریشان کن حالات میں بھی دعوت کے فریضے سے غافل نہیں ہوتا۔ یوسف علیہ السلام جیل میں بھی اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے رہے ہیں۔ پہلے انہیں توحید کی دعوت دی، اس کے بعد خواب کی تعبیر بتلائی۔ چنانچہ ان میں سے جو آزاد ہوا اسے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا کہ مجھے بے قصور قید میں ڈالا گیا ہے۔ ساقی بادشاہ کے سامنے آپ کا ذکر کرنا بھول گیا۔ 6 رکوع میں بادشاہ کے خواب کا ذکر ہے کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، قال الملک انی ارى 7 بقرات سمان یأکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازہ گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہے، نیز 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 اور ہے جو سوکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ کہنے لگا کہ کوئی ہے جو میری خواب کی تعبیر بتلائے۔ درباریوں نے کہا، قالوا اضغاث احلام، یہ تو پریشان کن خواب ہے، ہمیں اس کی کوئی تعبیر نہیں پتہ۔ وہ جو جیل سے آزاد ہو کر ساقی آیا تھا اس نے کہا، یوسف ایھا الصدیق، وہ میرا دوست یوسف، اسے خواب کی تعبیر پتہ ہے، مجھے بھیجیے، میں اس سے جیل میں جا کر پوچھ کر آتا ہوں۔ چنانچہ وہ آیا یوسف علیہ السلام کے پاس اس خواب کی تعبیر لے کر، لیکن یوسف علیہ السلام نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ساقی سے کوئی شکایت نہیں کی کہ تم نے میرے بلا قصور قید ہونے کے بارے میں بادشاہ کو کیوں نہیں بتایا۔ خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے یہ بتلائی کہ 7 سال خوشحالی کے آئیں گے جس میں کثرت سے پیداوار ہوگی، لیکن اس کے بعد 7 سال تک زبردست قحط پڑے گا۔ 7 موٹی تازی گائیں جو خوب نظر آئی ہے اس سے مراد 7 خوشحالی کے سال ہے، اور جو 7 دبلی پتلی گائیں دیکھی گئی ہے ان سے قحط کے سالوں کی طرف اشارہ ہے۔ اب ان 7 قحط کے سالوں کا پہلے سے انتظام کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر بتلائی کہ خوشحالی کے 7 سالوں میں جتنا غلہ اگے اس میں سے تھوڑا تھوڑا اپنے روزمرہ کھانے کے لیے نکال لیا جائے، باقی غلے کو اس کی بالیوں ہی میں پڑا رہنے دیا جائے تاکہ وہ سڑ کر خراب نہ ہو۔ جب قحط کے 7 سال آئیں گے تو یہ ذخیرہ اس وقت کام آئے گا، اور قحط کے یہ 7 سال اس سارے ذخیرے کو کھا جائیں گے، اور پھر ایک سال ایسا آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور عمدہ پیداوار ہوگی۔ گویا یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی بتلائی، تدبیر بھی بتلائی اور تبشیر بھی سنائی۔ 7ویں رکوع میں بادشاہ کا ذکر ہے، وقال الملک ائتونی بہ۔ جب بادشاہ نے خواب کی تعبیر سنی وہ تو حیران رہ گیا، کہنے لگا، یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے باہر نکلنا قبول نہ کیا، بلکہ پہلے مطالبہ کیا
جاؤ پہلے تحقیق کرو کہ مجھے کیوں قید خانے میں ڈالا گیا۔ بادشاہ نے تمام بیگمات کو بلایا اور ان سے یوسف علیہ السلام کا قصور پوچھا۔ سب نے اعتراف کیا، محاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، کہنے لگی ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں پائی۔ سب نے اعتراف کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور اور بڑے پاکیزہ کردار کے حامل ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر مسلمان کو عموماً اور داعی اور پیشوا کو خصوصاً اپنے دامن کی صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کئی سال بعد جب رہائی نصیب ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت تک جیل سے باہر قدم رکھنے سے انکار کر دیا جب تک آپ کی براءت اور آپ کی طہارت اور پاکیزگی کا اعلان اور اعتراف نہ کر لیا جائے، تاکہ کل کو آپ کو یہ طعنہ نہ دیا جائے کہ معاذ اللہ تھے تو مجرم مگر رحم اور ترس کھاتے ہوئے رہا کر دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا جاؤ پہلے عورتوں سے پوچھو۔ سب عورتوں نے اعتراف کیا کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن تھے، ان میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں پائی جاتی تھی۔ یوسف علیہ السلام جیل سے پاک دامن نکل کر بادشاہ نے ان کو ایک خاص مقام عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُف، اللہ کا ارشاد ہے ہم نے یوسف کو ملک میں ایسا اقتدار عطا کیا کہ وہ اس میں جہاں چاہے اپنا ٹھکانہ بنائے۔ چنانچہ جب یوسف علیہ السلام مصر میں ایک خاص منصب پر فائز ہو گئے اور قحط کا زمانہ شروع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے 8ویں رکوع میں ذکر فرمایا وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور جب قحط پڑا تو یوسف کے بھائی آئے، ان کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور وہ یوسف کو نہیں پہچانے۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو تو پہچان لیا، لیکن ان کے اخلاق کی بلندی دیکھیے کہ کسی انتقامی جذبے کا اظہار تک نہیں کیا، بلکہ بھائیوں کو خوراک دیا، راشن دیا اور پیسے بھی اپنے طرف سے اس میں واپس ڈال دیے اور کہا کہ آئندہ آؤ تو اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر آنا۔ چنانچہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی گھر واپس لوٹے تو انہوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے درخواست کی کہ بادشاہ نے کہا تھا کہ آئندہ آؤ تو بنیامین کو ساتھ لے آنا، آپ انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیں تو ہمارے لیے غلہ اور زیادہ ہو جائے گا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا ہاں اسی طرح حفاظت کرو گے جس طرح تم نے یوسف کی حفاظت کی تھی۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ سب سے بڑھ کر نگہبان ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنا غلہ کھولا، پیسے واپس اس میں موجود تھے۔ اب جب بھائی روانہ ہوئے، دوسری مرتبہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو 9ویں رکوع میں اللہ نے ذکر کیا ہے وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اپنے بھائی بنیامین سے کہہ دیا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، لیکن اس بات کو ظاہر نہیں کرنا۔ اور پھر ان کے رہنے کے لیے ایک انتظام کیا، اپنے وہ غلے کا پیمانہ ان کے سامان میں رکھ دیا اور اس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ جب بھائی واپس گھر میں گئے تو اپنے والد سے کہنے لگے یا ابانا ان ابنک سرق، اے ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کر لی تھی، جس بستی میں ہم تھے اس سے پوچھ لیجئے اور جس قافلے میں ہم آئے ہیں آپ اس سے تحقیق کر لیجئے۔ اس موقع پر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا فصبر جمیل عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، کچھ بعید نہیں کہ اللہ میرے پاس ان سب کو لے آئے۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف، اور یہ کہہ کر انہوں نے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے ہائے یوسف، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور اس صدمے کی وجہ سے، مسلسل رونے کی وجہ سے ان کی بینائی جاتی رہی۔ انہوں نے شدت غم کے باوجود امید کا دامن نہیں چھوڑا، اپنے بیٹوں سے کہنے لگے یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، میرے بیٹوں جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا کچھ سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یقین جانو اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تیسری بار ان کے سامنے حاضر ہوئے تو اپنے خاندان والوں کے رنج اور غم کا ذکر کیا
اور التجا کی کہ اب ان کے پاس خوراک کے حصول کے لیے مطلوبہ قیمت بھی نہیں ہے، لہٰذا دستیاب قیمت قبول کر کے آپ ہم پر کچھ احسان کر دیجئے۔ اس موقع پر اب یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کی لاچارگی کی یہ کیفیت دیکھ کر برداشت نہ کر سکے۔ ان سے پوچھا کہ تم نے اپنے دور جاہلیت میں یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا، کیا آپ یوسف ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے کہا، انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تقوی اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سورہ یوسف کی یہ آیت نمبر 90 پورے سورہ یوسف کا خلاصہ ہے۔ اس واقعے سے صبر کی فضیلت اور اس کے بہترین نتائج کا بھی یقین آ جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کی تاریکی سے جیل کی تنہائی تک اور عزیز مصر کے گھر سے بھائیوں کو معاف کرنے تک ہر جگہ ہر مقام میں مضبوطی کے ساتھ صبر کا دامن تھامے رکھا۔ اس صبر کے جو نتائج سامنے آئے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صبر راحتوں اور نعمتوں کے دروازے کی چابی، نفس، ایمان اور اللہ کی نصرت اور رحمت کو متوجہ کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ گویا بعض اوقات مصیبت نعمت اور راحت تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی ابتدا تو المناک پریشانیوں سے ہوئی۔ انہیں کنویں میں بے یار و مددگار ڈال دیا گیا، مصر میں غلاموں کی منڈی میں انہیں فروخت کر دیا گیا، عورتوں کے فتنے کا سامنا کرنا پڑا، کئی سال تک جیل کی کالی کوٹری میں بند رہے، لیکن انجام یہ ہوا کہ وہ مصر کے حکمران بنے، انہیں دینی اور دنیاوی عزت نصیب ہوئی۔ یہ سب صبر کا نتیجہ تھا۔ سورہ یوسف کے اختتام میں اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کے اس خواب کی تعبیر کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے جب اپنے بھائیوں کو واپس بھیجا اور اپنے والد یعقوب علیہ السلام اور پورے خاندان کو اپنے پاس مصر بلا لیا، فلسطین سے وہ اس طرح مصر آ گئے، اور وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے، اس وقت سجدہ تعظیمی جائز تھا، تو یوسف علیہ السلام نے کہا، ابا جان یہ میرے پرانے خواب کی تعبیر ہے، قد جعلھا ربی حقا، جسے میرے رب نے سچ کر دکھایا۔ چنانچہ اس طرح یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ مکمل ہوا، جس میں عقل مندوں کے لیے بہت عبرت ہے اور اس میں بہت نصیحتیں موجود ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ اس کے بعد سورہ رعد ہے جو 43 آیات 6 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کے اندر بنیادی عقائد کا ذکر ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت اور نمبر 3 بعث بعد الموت، آخرت کا ذکر ہے۔ سورت کی ابتدا میں اللہ نے اپنے وحدانیت کے دلائل ذکر کیے ہیں۔ آسمانوں، زمین، سورج، چاند، رات اور دن، پہاڑوں، نہروں، غلجات، مختلف رنگوں، ذائقوں اور خوشبوؤں والے پھلوں کو پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے۔ موت اور زندگی، نفع اور نقصان اس اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ سورت کے دوسرے رکوع میں اللہ نے ایک اصول ذکر فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یقین جانو کہ اللہ تعالی کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے حالات میں تبدیلی نہ لے آئے۔ یعنی جب کوئی قوم اپنے آپ کو نعمت کے بجائے مصیبت میں مبتلا کرے، اللہ کی ناشکری کرتی ہے، تو پھر اللہ کا بھی ان کے ساتھ معاملہ بدل جاتا ہے۔ آج اگر امت مسلمہ اپنے لیے عزت چاہتی ہے تو اسے ذلت والے اسباب ترک کر کے عزت والے اسباب اور وسائل اختیار کرنے ہوں گے۔ محض عزت کی آرزو سے عزت کا حصول ناممکن ہے، اس کے لیے احکامات پر عمل کرنا پڑے گا، تب جا کر اللہ عزتوں سے نوازے گا۔ چنانچہ سورہ رعد کے تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کی 8 صفات ذکر کی ہے جن کو اپنا کر انسان عزت حاصل کر سکتا ہے۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، وہ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد شکنی کے مرتکب نہیں ہوتے۔ دوسرے نمبر پر
جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑتے ہیں، تیسرے نمبر پر اپنے رب سے ڈرتے ہیں، چوتھے نمبر پر حساب سے خوف رکھتے ہیں، پانچویں نمبر پر اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، چھٹے نمبر پر نماز قائم کرتے ہیں، ساتویں نمبر پر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خفیہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، آٹھویں نمبر پر برائی کا جواب بھلائی اور اچھائی سے دیتے ہیں۔ جن میں یہ صفات ہو وہ لوگ اللہ کو بڑے پسند ہے، ایسے لوگوں کو اللہ عزتیں دیتا ہے اور دنیا آخرت میں کامیاب کرتا ہے۔ جبکہ ان کے مقابلے میں برے لوگوں کی 3 صفات کا ذکر کیا گیا ہے کہ برے لوگ وہ ہے، بدبخت وہ ہے جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ ان کی دوسری بری صفت، اللہ نے جن رشتوں کو باقی رکھنے کا حکم دیا ہے وہ انہیں ختم کرتے ہیں، اور تیسری بری صفت یہ ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم میں ایمان والوں کی صفات پیدا فرمائے، برے صفات، برے اخلاق اور بری لوگوں سے، برے صحبتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے جس کا ذکر انشاءاللہ کل کے درس میں کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔